اللہ جل جلالہ اپنی ناریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے دشمنوں سے نفرت نہ کرے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے عرف میں، عوام میں بڑے غیر محسوس طریقے کے ساتھ یہ انجیکشن ان کے ایمان کی رگوں میں لگا دیا گیا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اور اگر صرف تھوڑی سی دیر کے لیے ہم یہ بات مان لیں پھر تو صحیح تھا کہ سرکار فرماتے کہ ٹھیک ہے، تم خانہ کعبہ شریف میں اس طرف تم اپنے بت لٹکا کے رکھو اور دوسری طرف ہم عبادت کر رہے ہیں، پھر ہجرت کیوں ہوئی؟ صدیق اکبر کے چہرے پر جوتے بھی برسائے گئے۔ علماء سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب، جتھے لفظ پہلا آئے گا اتھے سمجھ لو صدیق اکبر ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، آپ نے خانہ کعبہ شریف کے اندر جا کر اونچی آواز سے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اور حضور پر نور اللہ کے آخری رسول ہے۔ بس پھر آزمائش شروع ہو گئی، انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کے پیٹ کے اوپر وہ ناچتے تھے۔ تو یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے بس مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں، اسلام بدر میں بھی لے کر جاتا ہے، اسلام احد میں بھی لے کر جاتا ہے، اسلام خندق میں لے جاتا ہے، سردیوں میں اسلام تبوک میں لے جاتا ہے۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے یہ رخسار اور آپ کا ناک برابر ہو گیا تھا اور زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی۔ آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا ابھی اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم نے مکے میں جنگ چھیڑ دینی۔ اور سورج غروب ہو رہا تھا اور آپ ہلکی ہلکی کچھ ہوش آئی، گھر والوں نے، آپ کی والدہ نے پانی چھڑکا، ہوش آئی اور آپ کی زبان اقدس پر جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کا کیا حال ہے۔ فاروق اعظم کھانا تناول کروا رہے ہیں ایک مہمان کو، مسجد نبوی شریف کے پاس ہے حضرت عمر کا گھر، رات کا وقت ہے، کھانا کھاتے کھاتے اس کی زبان سے کوئی غیر شائستہ گفتگو عقائد اسلام کے حوالے سے نکل گئی۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا کھانا چکتے ہیں باہر کٹ۔ اس نے کہا حضور تسی مہمان نوازی نہیں کرنی؟ فرمایا مہمان نوازی بعد وچ، حضور دے نال وفاداری پہلے ہے۔ فرمایا محبوب انج نہیں ہو سکتا کہ جڑا تواڈے نال پیار کرے اور تواڈے دشمناں نال نفرت نہ کرے، انج نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یعنی اعلیٰ حضرت کے اندر اے بیٹھے ہو تسی تے بیٹھیں گو میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ، کہا پھر تجھ کو کیا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جانے میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول بر صغیر ہند کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بڑی نعمتوں سے نوازا، وہاں ایک نعمت بر صغیر کو یہ بھی ملی کہ اللہ نے انہیں امام محمد رضا عطا فرمایا۔ عشق محبت، عشق محبت۔ علماء مکہ جڑے علماء حرمین سنی علماء سے نو دوں، سیدی اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کر اور اعلیٰ حضرت کی فکر دیکھ کر یہ جملہ کہا، اور اعلیٰ حضرت کی استقامت جو رسول اللہ سے وہ کرتے ہیں، اور پھر حضور کے صحابہ سے جو اعلیٰ حضرت کا پیار ہے، حضور کی اہل بیت سے جو اعلیٰ حضرت کا پیار ہے،
بلکہ وہ ہر وہ نسبت جو حضور کی طرف جا رہی ہے، امام احمد رضا اس نسبت سے جتنا پیار کرتے ہیں، اس نسبت کو دیکھ کر علماء حرمین نے یہ کمنٹس پاس کیے، یہ فتویٰ دیا کہ اذا رأیت رجلا احب احمد رضا فعلم انہ صاحب السنہ، فرمایا جدو ایسے شخص نو ویکھو جڑا امام احمد رضا دے نال پیار کرتا ہے، سمجھ لینا اے اس رستے تے ٹر رہا ہے جڑا صحابہ دا رستہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت معیار ہیں، ترہ امتیاز ہیں، اگرچہ یہ 1857 سے لے کر 1921 تک اس سرزمین کے اوپر، سرزمین ہند کے اوپر آپ جلوہ فرما رہے، لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب عراق، ایران، بخارا، سمرقند، ماوراء النہر میں دین مصطفیٰ کی اقدار کو پامال کرنے کی کوششیں کی گئیں اور 2 نمبر پیروں کو میدان میں کھڑا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 نمبر پیروں کی پیری کو ختم کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے دین کو پھر تخت پر لانے کے لیے بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم کو میدان میں کھڑا کر دیا۔ اور پھر جب بر صغیر میں اکبر نے دین الہی کے نام پر بے دینی کو ایجاد کر کے ہندو مسلم کو بھائی بھائی کہنے کی بڑ ماری، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شارح سبع مثانی حضرت آیات من آیات اللہ باقی باللہ فانی فی اللہ حضرت مجدد الف ثانی کو میدان میں کھڑا کر دیا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا سٹیج اہل سنت سے چھین کر انہوں نے محسن نقوی کے حوالے کیا۔ لوگ کہتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ ہے، میں کہا گھر ہوئے گا، اپنے گھر ہوئے گا، اے ساڑھے رب دا گھر ہے۔ اور سٹیج پر اس کو بٹھایا، بھائی داتا صاحب دا کی کام ہے؟ داتا صاحب دا کی کام ہے جڑا صدیق اکبر دے ہوتے تبرے کردہ ہے؟ ایک داتا صاحب تو اتنے بڑے سید ہیں نا کہ آپ غزنی چھوڑ کر لاہور میں حضور کے دین کے نظام کے لیے تشریف لے کر آئے، اور کمال یہ تھا کہ حضور داتا صاحب نے یہاں پر آ کر نہ ایک ادارہ بنایا، نہ ایک خانقاہ بنائی، نہ اپنا سسٹم الگ بنایا، نہ پہلیاں بنائیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کیا کیا؟ اقبال کہتے ہیں علامہ اقبال کے پاس پانے عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب اور عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد۔ فرمایا حضور داتا صاحب نے دین دی اتنی خدمت کی تھی، دین دی اتنی خدمت کی تھی، اتنی خدمت کی تھی، اتنا کام کیتا، صبح دوپہر شام ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ اتنا کام کیتا کہ لوگوں نے حضرت عمر دا دور یاد آ گیا۔ کسی کو دیکھ کر کوئی ایسے ہو کر بیٹھا ہے تو کیا اس کو دیکھ کر حضرت عمر کا زمانہ یاد آئے گا؟ حضرت عمر کا زمانہ ایسے یاد آتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، فاروق اعظم کا زمانہ ایسے یاد آتا ہے، بھائی یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ 32 پہلوانوں نے مل کے نا تو حضرت مجدد پاک کی گردن ہینڈ کرن دی کوشش کی تھی، تے 32 پہلوان سرہند مل کے حضرت مجدد پاک کی گردن نو ہینج نہ کر سکے، تو انہوں نے کہا مولانا کیڑے کشتے کھاندے ہو، کیڑے مربے کھاندے ہو؟ فرمایا کچھ بھی نہیں کھاتا، قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ، فرمایا لا الہ الا اللہ دی طاقت ہے۔ تسی داتا صاحب دا سٹیج انہوں دے حوالے کر چھڈیا، تسی کیا عرص پاک دے ہوتے لبیک والے نو نہیں بلانا؟ پترو داتا صاحب نے پورے لاہور دے اندر، اے ضروری نہیں کہ داتا صاحب دا عرص اتھے ہوئے تے تائیں داتا صاحب دا مقام بلند ہو رہے، نہیں اسی تائیں ہر جمعے نو اتھے پڑھ دے ہاں کہ گنج بخش فیض عالم یہ زر خرید ملا ہے
جو ہر حکومت کی گود میں بیٹھ کر اس کی بات کرتے ہیں، انہوں دے نال حضرت عمر کا زمانہ یاد نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کا زمانہ تب یاد آتا ہے جب وقت کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی جامع مسجد رحمت للعالمین میں کہے اوے ٹرمپ تیری ایسی بھی تیسی، کوئی مرد کلندر جامع مسجد رحمت للعالمین میں کہے او بندیو زور نل کا وہ تاکہ مودی دی دھوتی کھل جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ حضرت عمر کا زمانہ یاد آتا ہے جو وقت کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اے نون لیگ والے تسی ختم نبوت کے اوتے حملہ کیتا، تسی ختم نبوت دی شک نو چینج کرن دی کوشش کیتی، دیکھو پھر محمد عربی دے فقیر فیض آباد آ رہے ہیں، تواڈے کولوں استعفا بھی لے کے جاواں گے تے ختم نبوت دی شک نو بحال کروا کے واپس جاواں گے۔ اور اگر کسی کا دل نور الہ سے روشن ہو چکا ہوا ہے اور اس کے دل میں دنیا داروں کی، لٹیروں کی، ڈکیتوں کی، چوروں کی، شرابیوں کی، زانیوں کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ یہ بھی کہے آج بھی ساڈے بابا جی دی۔ ٹھکائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک جن کا لقب ہے محی الدین، دین کی قدروں کو زندہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو میدان میں کھڑا کیا۔ پھر جب اکبر نے دین الہی کے نام پر بے دینی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کو میدان میں کھڑا کیا۔ پھر جب انبیاء کی ذوات مقدسہ پر صبح و شام رقیق حملے شروع ہوئے اور گستاخیوں سے بھرپور کتابیں لکھی گئیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کو اپنے جیسا کہا گیا، بتوں کے لیے جو آیتیں اتری تھیں انہیں اللہ کے ولیوں پر اور ایمان والوں پر چسپاں کیا گیا، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ روضہ رسول کی زیارت کو حرام قرار دیا گیا، اور حضور کے گنبد خضرا کو صنم اکبر کہا گیا، حضور کے صحابہ کی بیعت بھی کی گئی، حضور کی اہل بیت کی بیعت بھی کی گئی، قرآن مجید کے ترجمے غلط کیے گئے، خدا کے لیے جھوٹ کی نسبت کو جائز کہا گیا، رسول پاک کو گمراہ کہا گیا، تو چشتی رونے لگا، نقشبندی بھی رویا، سہروردی بھی رویا، قادری بھی رویا، ہر طرف سے چیخ و پکار کہ مالک جائیں تو کدھر جائیں، کس کے در پر دستک دیں، کس سے فتویٰ مانگے، تو قدرت الہی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نقی علی خان کے گھر میں احمد رضا کو بھیج دیا ہوا۔ اب ناموس رسالت پر پہرا امام احمد رضا دے گا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ احمد رضا کرے گا، صدیق اکبر کی اولویت کا دفاع احمد رضا کرے گا، جناب مولا کائنات کی عزت پر دفاع امام احمد رضا کرے گا، اور قرآن مجید کا صحیح ترجمہ اور کلام الہی کی ترجمانی کر کے دکھانے والا امام احمد رضا۔ کوئی دو لفظوں میں مجھ سے پوچھے کہ what is the introduction of احمد رضا، کہ امام احمد رضا کون ہے؟
احمد رضا کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں پوچھتے ہو کہ احمد رضا کون ہے؟ جو احمد کی رضا ہے وہی احمد رضا ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن کہنے لگے بیلیو بریلی چلیے۔ آپ دا خادم نال تے بریلی پہنچ کے دستک دیتی کہ احمد رضا نو کہو کہ شیر محمد ملن واسطے آیا ہے۔ خادم آیا تو اس نے بس اشارے میں کہا تو حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جو گھر ہے اس کی دہلیز کے باہر ایسے آج پون گھنٹہ گزرا تو آپ استغراق مہویت کی جو کیفیت ہے، استغراق کو بندہ ڈوب جائے کسی مسئلے میں، آپ استغراق کی کیفیت سے باہر آئے کہ خادم جو آپ کے ساتھ تھا کہنے لگا کی ویکھیا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہیں کہا میں جتیاں سیدھیاں نہیں کرتا تواڈیاں، اتنا تو میں نے بھی پتا کچھ ہو رہا ہے پر تسی دسو کی ہو رہا ہے۔ آپ فرمان لگے جلیا بیلیا میں بڑا عجیب منظر ویکھیا کہ میں پیغام بھیجیا کہ بھائی کہو کہ میاں شیر ربانی آئے تو انہوں نے اگو آ کے میں جواب کوئی نہ دیتا، میں ایسے بیٹھ کے مراقبہ کیتا۔ مراقبہ ان آنکھوں دے نال ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے عالم مراقبہ میں دیکھا ہے کہ امام احمد رضا اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان شریف لکھ رہے ہیں اور امام الانبیاء خود لکھوا رہے ہیں، خود حضور لکھوا رہے ہیں۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ باقی سارے نے جدو ترجمے کیتے حضور کو گمراہ کہا، حضور کو یتیم کہا اور کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا اس لیے ہم نے آپ کو رستہ دکھایا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے تینوں کنے کہہ چھڑیا ہے کہ نبی گمراہ ہوتا ہے؟ فرمایا نبی تو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ جنہیں گالاں کڑنیاں مینوں کڈے۔ امام احمد رضا نے خود اپنی تحریر میں یہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا جملے سنو، فرمایا مجھے 1000 مرتبہ گالیاں دو، میرے باپ دادا کو دن رات گالیاں دو، جو جی میں آئے کہتے رہو، مجھے بخشی قبول ہے، لیکن جس نے میرے آقا و مولا کی طرف انگلی اٹھائی احمد رضا انہوں نے گھر چھڑ کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بس تو یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ گفتگو کرے اور آگ نہ لگے؟ انہوں نے یہاں تک صحابہ کو انہوں نے اپنے ترجموں میں ذلیل کہا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی کیونکہ اس وقت تم ذلیل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں نہیں اوے کمینہ اے نہیں کا ہے بلکہ ہنج ترجمہ کر، اللہ نے روزے بدر بھی تمہاری مدد کی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے۔ کیونکہ باقی جب ترجمہ کرتے ہیں تو ڈکشنری کو دیکھ کر کرتے ہیں، امام احمد رضا جدو ترجمہ کرتا ہے ایک نظر قرآن دی صورت دے ہوندی ہے، دوسری نظر نبی دی صورت دے ہوندی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مرزائیوں کی جتنی باتیں ہیں وہ دنیا کے تمام جانوروں کے پیشابوں سے بھی بدتر ہے۔ اور بابا جی دا ایک اپنا انداز، بابا جی فرماتے ہیں گولڑے شریف کے اندر شیخ الاسلام والمسلمین امام المحدثین مامور من المصطفیٰ اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آستانہ شریف دے باروں لنگن والا جڑا کتا ہے انہیں جڑا پیشاب کیتا ہے مرزائی تو اس کتے دے پیشاب ورگے بھی نہیں ہو سکتا۔
گل کرو یار کم از کم تو تے نکلے سبحان اللہ زور نال جواب دیو زور لا کے اعلیٰ حضرت فرمانے فتح باب نبوت پہ بے حد درود اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح یفتح فتحا فہو فاتحن فتح یفتح دا معنی ہے کھولنا تے ختم یختم دا مطلب ہے بند کرنا اعلیٰ حضرت فرمانے نبوت دا بوا کھولن والے بھی مصطفیٰ بند کرن والے بھی مصطفیٰ نہ حضور سے پہلے کوئی نبی ہے نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے اے مانا نا جی ہون پڑھو جی فتح باب رود فتح باب رود فتح باب رود ختم دور فتح باب رود فتح باب رود ختم دور 24,000 مرتبہ جبریل امین نے آ کے حضور دی بارگاہ چنج کمدیاں سلام کیتا اور کہا السلام علیکہ یا اول والسلام علیکہ یا آخر اے اول آپ پر سلام اے آخر آپ پر سلام حضور نے کہا جبریل اول تے رب آخر رب تسی میں کہندے ہو جبریل امین نے کیا حضور سمجھ میں بھی نہیں آندی ادھر جانا رب کہندا اول مصطفیٰ ہے آخر بھی مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے اول ہونے کا معنی اور آخر ہونے کا معنی کیا ہے فرمایا میرا حبیب ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے نبی نہیں ہے اور میرا حبیب ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہتے ہیں بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم نبوت کی بزم کے آخری دولہ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ نور اول کا جلوہ رسول پاک نے اپنی نبوت اور رسالت پر 6,600 سے زائد آیات پیش کی 540 رکوع پیش کیتے 30 سپارے پیش کیتے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے یا رسول اللہ جے تسی اپنی نبوت کے ہوتے ایک آیت دا ایک جملے دا ایک حرف دا ایک نقطہ بھی نہ پیش
کر دے پھر بھی تہاڈا چہرہ دستا ہے کہ تسی آخری نبی ہو تاجدار ختم نبوت توجہ جی انج پیار کرنے جی میں امام محمد رضا نے کی جی امیر المجاہدین نے کی بس